اس طرح سے ہم کو مضبوطی کے ساتھ ہم کو ہمارے پیر قدم سے قدم ملا کر ہم لوگ کھڑے ہونا چاہیے. آج وہ مقام ہے میرے بھائیوں، ہم آج ایک دوسرے کے پیر گھسیٹنے میں کھڑے ہیں. اور بس امیر صاحب کا، شاہ ولی اللہ صاحب کا حکم ہو گیا کہ مجھے کچھ تاثرات پیش کرنا ہے، ورنہ میں اس لائق بھی نہیں ہوں علماء کے درمیان اپنی زبان کو کھول سکوں. میں اسی کے ساتھ ضلعی جمعیت میسور کے ذمہ داروں کا بہت شکر گزار ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنا اچھا انتظام کیا آج کے اس پروگرام کا، اور انہوں نے جتنی محنت کری ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو پورا اس کا اجر دے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، ہمارے مہمان مقرر شیخ اشفاق سلفی صاحب جو ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہاں تک آپ کی میسور تک پہنچ گئے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. چونکہ آپ ایک شیخ الحدیث ہیں، آپ کی مصروفیت بہت ہے، مدرسے میں آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کے باوجود شیخ نے لبیک کہا اور یہاں تک دور دراز کا سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے. اور میں آئندہ بھی شیخ سے یہی امید رکھتا ہوں کہ شیخ ہمارا اسی طرح سے تعاون کریں گے. میں انہی چند کلمات کے ساتھ اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. میرے بھائیوں، جمعیت و جماعت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. جمعیت و جماعت کے خلاف یہ ایک لفظ بھی ہم کو نہیں سننا ہے. میرے بھائیوں سنو، آج کہہ رہا ہوں، یہ جمعیت و جماعت آج میں ہوں یا کل نہ رہوں، آپ ہیں کل نہ رہیں، لیکن یہ جماعت و جمعیت قیامت کی صبح تک رہنے والی ہے. میرے بھائیوں، اس کے ساتھ غداری مت کرو، اس جماعت کے ساتھ غداری مت کرو. میرے بھائیوں بہت ہو گیا، میرے بھائیوں سمجھ جائیے. ابھی ہمارا سنبھلنے کا ٹائم ہے. آج تو آپ یہاں میسور میں رہتے ہیں، ہم تو پورے کرناٹکا کیا پورے ہندوستان کا دورہ کرتے رہتا ہوں. میں لوگوں کی زبانی میں سنتا ہوں. میرے بھائیوں، لوگ یوں کہتے ہیں یہ اہل حدیثوں کا دور ہے. ذرا سمجھیے، ہم جو لوگ ہمارے مخالفین ہیں وہ ہم سے کہہ رہے ہیں یہ اہل حدیثوں کا دور ہے. یہ اہل حدیث وہ ہیں جو بات کے پابند ہیں، جو ٹائم دیتے ہیں وہ ٹائم کے اندر آتے ہیں، ٹائم کی پابندی کرتے ہیں، غیر ہماری تعریف کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، آج ہم کو ہر ناحیے سے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کے بعد ہمارے قدم اٹھانا چاہیے. میرے بھائیوں، میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ احسن الجزا. اس سے پہلے کہ میں مہمان مقرر کو دعوت دوں، تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں جس مقرر کا بے تابی سے ہم انتظار کر رہے تھے، اس کا خطاب سننے سے پہلے ہم خاموشی کا مظاہرہ کریں. جو احباب اسٹیج کے پیچھے کرسیوں پر بیٹھے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ خاموشی کا مظاہرہ کریں. اور وہاں خواتین میں بھی رضاکارہ خواتین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ خصوصاً بچوں کو اور تمام خواتین کو خاموش بیٹھے رہنے کی تاکید کریں، اور خواتین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ خاموش رہیں. مجلس میں جو انتشار ہے اس انتشار کو ختم کرتے ہوئے دیکھیے جو احباب اسٹیج کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ سامنے چیئر خالی ہیں. رضاکار احباب سے گزارش ہے کہ وہ باقاعدہ وہاں سے احباب کو اٹھا کر چیئروں پر بٹھانے کی کوشش کریں. بلا تاخیر فضیلت الشیخ اشفاق سلفی مدنی حفظہ اللہ، شیخ الحدیث مدرسہ احمدیہ سلفیہ دربھنگہ بہار کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، منہج سلف کے عنوان پر خطاب فرمائیں.
آج ایک اہم عنوان ہے، سکون اطمینان کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ پھر سے گزارش کی جاتی ہے کہ خواتین بھی اور ان تمام مرد حضرات بھی خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإرباض بن سارية رضي الله عنه، قال فيه صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. جناب صدر نظمائے جمعیت اہل حدیث کرناٹکا، صوبائی ناظم و ضلعی ناظمین، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، معزز حاضرین، حضرات و خواتین، جیسا کہ آپ نے اناؤنسر صاحب کے ذریعے سنا کہ آج کی اس پررونق بزم میں، اس نہایت عمدہ اور پرسکون ماحول میں میرا عنوان خطاب ہے منہج سلف. یہ عنوان دو لفظ سے مرکب ہے. ایک لفظ ہے منہج اور ایک دوسرا لفظ ہے سلف. منہج لا الہ الا اللہ. گفتگو جاری رکھیں. میں نے عرض کیا کہ یہ عنوان دو لفظ سے مرکب ہے، منہج اور سلف. منہج یا منہاج، اس کا معنی ہوتا ہے واضح طریقہ، ایسا طریقہ جس میں کوئی غموض نہ ہو، کوئی اشتباہ نہ ہو، کوئی کنفیوژن نہ ہو، اس کو منہج کہتے ہیں. اور اس لفظ کا استعمال قرآن نے کیا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. منہاج اور منہج دونوں ایک ہی معنی میں، اور یہ دونوں لفظ عربی کے لفظ نہج سے ہیں. نہج، نون دو چشمی ہا جیم، نہج. نہج بولے، منہج بولے، منہاج بولے.
تینوں کا معنی ہوا الطریق البین الواضح، نہایت واضح راستہ، کلیئر راستہ، جس میں کسی طرح کی ایچ پیچ نہ ہو اور کسی طرح کا دائیں بائیں الٹا سیدھا ٹرننگ پوائنٹ نہ ہو، ایک دم اسٹریٹ وے، اسٹریٹ ہائی وے، ایکسپریس وے، جو آدمی کو، جس سڑک پر آدمی اگر لگ جائے تو سیدھا جنت میں جائے۔ اسی منہج کو، اسی منہاج کو، اسی کو صراط مستقیم بھی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر شخص کو، ہر نبی کو اور ہر نبی کے ماننے والے کو اللہ رب العالمین نے شرعاً یعنی شریعتاً الگ الگ شریعت دی، وَمِنْهَاجًا اور واضح طریقے عطا فرمائے۔ اس آیت میں لفظ منہاج آیا ہے، واضح طریقہ، اور یہ سمجھ میں آیا کہ ہر نبی کی شریعت الگ الگ تھی، مگر شریعت کا یہ اختلاف، آپ حضرات توجہ کیجئے، آپ کی توجہ ہم کو مضمون سے جوڑے رہے گی، کیونکہ یہ مضمون ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم آپ کے سامنے رٹ کر یاد کر کے آئے ہیں کہ اس کو سبق کی طرح سنا دیں۔ ہم آپ کا اٹینشن دیکھیں گے تو بات سے بات نکلے گی، اسے آپ ہمارا کوپریٹ کیجیے۔ میں نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر نبی کی شریعت الگ الگ ہے۔ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت کا الگ الگ ہونا احکام کے اندر ہے، عقائد کے اندر نہیں۔ تمام انبیاء کرام کا دین ایک تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کے عنوان سے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کی طرف یہی وحی نازل کی کہ میں اللہ ہی ایک معبود ہوں، میری ہی بندگی کرو۔ تو تمام انبیاء کرام کی دعوت توحید۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں اللہ نے کوئی نہ کوئی رسول بھیجا، سب کو یہی تعلیم دی کہ صرف اللہ کی بندگی کی جائے اور اللہ کے علاوہ کی بندگی سے دور بھاگا جائے۔ تمام انبیاء نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، تو رسالت میں بھی سب متحد، سب نے یوم آخرت کا ذکر کیا، تمام نے ملائکہ کا ذکر کیا، کتاب آسمانی کا ذکر کیا، تقدیر کے بھلے برے پر ایمان لانے کی بات کہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کی روایت ہے، نحن معشر الانبیاء اولاد علات امہاتہم شتى ودینہم واحد، او کما قال کہ ہم انبیاء کی جماعت سوکنوں کے بیٹے کی مانند ہیں، جن کی مائیں الگ الگ ہیں، باپ سب کا ایک ہے، یعنی سب کے دین کے فروعات، احکام، مسائل الگ الگ ہیں، لیکن سب کا باپ ایک ہے۔ کئی عورتوں سے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن پیدا کرنے میں مرد ایک اکیلا مرد ہے اگر ان عورتوں کا، تو یہ سب سوکنوں کے بیٹے ہوئے، سب کے پاس سب کا بلڈ ایک ہی آدمی کا بلڈ ہے، سب کے پاس ایک ہی کا لطفہ ہے، گویا سب کا دین متفق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر، یوم آخرت پر، اس میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو دین ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور پھر یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تم میں کے ہر ایک کی شریعت ہم نے الگ الگ کی ہے، تو اب کنفیوژن دور ہو گیا آپ کا کہ سب متحد ہیں توحید میں، رسالت میں، ایمان بالآخرت میں، ایمانیات میں، البتہ تمام شریعتیں ایک دوسرے سے جزوی طور پر یا کلی طور پر شرعی احکام کے اندر، مسائل کے اندر، فروعات کے اندر الگ الگ رہیں۔ کسی کے یہاں نماز 5 وقت کی رہی، کسی کے یہاں 10 وقت کی رہی، کسی کے یہاں 20 وقت کی رہی، کسی نے 1 رکعت ادا کی، کسی نے 2 رکعت ادا کی، اس طریقہ سے کسی کے یہاں 40 دن کے روزے، کسی کے یہاں 50 دن کے روزے، ہمارے یہاں 29-30 دن کے روزے، شریعت الگ الگ رہی، احکام الگ الگ رہے، لیکن بنیادی طور پر دین سب کا ایک رہا، اور وہ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا دین تھا۔
یہ ہوا لفظ منہاج کے تعلق سے کہ سب کی شریعت الگ، سب کا منہج الگ۔ دوسرا لفظ جو ہمارے مضمون کا ہے وہ ہے سلف۔ اصلاح کر لیجئے، بہت سے لوگ بولتے ہیں منہج سلف، لام کو ساکن نہیں پڑھنا ہے، لام کو زبر پڑھنا ہے، زبر۔ سلف، سلف نہیں، منہج سلف نہیں بلکہ منہج سلف، لام کے فتح کے ساتھ۔ سلف کا معنی ہوتا ہے جو گزر گیا، جو آگے گیا۔ آپ کے والد انتقال کر گئے تو وہ آپ کے لیے سلف ہوئے، ان کے باپ ان سے پہلے مر گئے تو آپ کے دادا آپ کے والد کے لیے سلف ہوئے۔ ہم سے پہلے جو مقرر آ کے گزر گئے تقریر کر کے وہ ہمارے سلف ہوئے۔ جو عمل آپ نے ابھی ظہر اور عصر کی نماز کو یکجا کر کے کیا، وہ عمل مغرب اور عشاء جو جمع تاخیر کریں گے، مغرب اور عشاء کے لیے وہ عمل آپ کا سلف ہوا، پہلے جو گزر گیا، جو کام ہو گیا۔ تو جو چیز گزر جائے، پیش رو، آگے جانے والا، وہ سلف ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم اپنے بچے کے لیے دعا کرتے ہیں جنازے میں، جنازے کی دعا پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا و سلفا و اجرا۔ اے اللہ رب العالمین، اس بچے کو ہمارے آگے جانے والا بنا کہ ہمارا وہ استقبال کرے اور رب تعالیٰ کے پاس ہم کو بخشوائے۔ فرط اس کو کہتے ہیں جو آگے جا کر کے ویلکم کرے۔ سلفن، ہم سے آگے جا رہا ہے، یہ ہماری سفارش کرے اور ہمارے لیے اجر اور ثواب کا ذریعہ بنا۔ یہ آپ اپنے بچے کی دعا پر پڑھتے ہیں، یا جو بھی مسلمان آپ کے یا کسی مسلمان کے بچے کے جنازے میں جاتا ہے وہ دعا کرتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے لیے سلف بنائے، آگے جانے والا بنائے، کہ یہ اپنے ماں باپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرنے والا ہو۔ اسی طریقے سے یہ لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لیے اور فرعون کے ماننے والوں کے لیے، کہ یہ سلف ہے ان لوگوں کے لیے جو فرعون کے بعد آئیں گے اور ویسی ہی فرعونیت کریں گے۔ تو ان کا سلف کون ہوگا؟ فرعون۔ رب العالمین فرماتا ہے فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ۔ جب فرعون نے اور اس کے ماننے والوں نے ہم کو بہت غصہ دلا دیا، ظلم و ستم کی انتہا کر دی، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور انتقام یوں لیا کہ ہم نے سب کو دریا برد کر دیا، سب کو غرقاب کر دیا، سب کو بحر قلزم میں ہلاک کر دیا، ڈبا دیا۔ اور اللہ فرماتا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، آگے جانے والا بنایا ان لوگوں کے لیے جو ان جیسا عمل کرنے والے پیچھے آنے والے ہیں۔ جو بھی تکبر کرتا ہے حق کے مقابلے میں، جو حق کی تکذیب کرتا ہے، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، جو جھٹلاتا ہے حق کو، جو نافرمانی کرتا ہے، جو حق سے روگردانی کرتا ہے، ایسے تمام لوگوں کے لیے فرعون سلف ہے۔ اللہ کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے اس کو مثال بنا دیا، مثال عبرت۔ چنانچہ آج آپ دیکھتے کوئی آدمی آپ کے سامنے بہت اکڑ کے بولے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فرعون ہے، فرعون دکھتا ہے، فرعون لگتا ہے، فرعون کیا وہ فرعون ہے؟ نہیں، فرعون ہی تھا جس نے تکبر کیا تھا حق کے مقابلے میں، وہ گیا، اس کا نام باقی رہ گیا۔ جو بھی کوئی قیامت تک فرعونیت کرے گا، حق کے مقابلے میں تکبر کرے گا، اس کا سلف کون ہوگا؟ فرعون۔ جو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی واضح شریعت کے مقابلے میں عقل اور قیاس کو دخل دے گا، اس کا سلف کون ہوگا؟ ابلیس۔ رب العالمین نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، یہ میرا آرڈر ہے۔ اس نے شیخی کی کہ نہیں، تو نے یہ آرڈر دے کر کے ظلم کیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں کر آدم کو سجدہ کروں؟ انا خیر من، میں بہتر ہوں۔
میں اس مردود کو کہتا ہوں کہ اگر تو بہتر بھی تھا تو تجھ سے بہتر، تمام مخلوق سے بہتر تو یقیناً خالق سبحانہ وتعالیٰ ہے، حکم اس کا تھا۔ اس بحث میں نہیں پڑتا کہ میں بہتر ہوں کہ آدم بہتر ہے، رب تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے آدم کو سجدہ کر لینا چاہیے تھا۔ اور حقیقت میں یہ آدم کو سجدہ نہیں ہوتا بلکہ رب تعالیٰ کو سجدہ ہوتا، کیونکہ یہ اوبے ہو رہا ہے رب کے حکم کا۔ لیکن رب تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں جس نے سب سے پہلے قیاس استعمال کیا، عقل کو دوڑایا کہ میں آگ سے پیدا ہوں، آگ کو جلاؤ تو اوپر کو جاتی ہے، مٹی زمین میں ہوتی ہے اور اس کو جوتے سے لوگ روندتا ہے، بھلا وہ چیز جو روندی جائے اور وہ چیز جو اوپر کو بھاگے اور دوسروں کو جلا دے وہ اچھی ہے یا روندی جانے والی چیز؟ میں بہتر ہوں۔ یہ دیکھیے منطق اور عقل جو اس نے استعمال کی حق تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں۔ لہذا مجھے یہ کہنے کا حکم دیجئے کہ ہر وہ شخص جو واضح شریعت کی تعلیمات کے سامنے، حق کے سامنے، حق کے بین کے سامنے، واضح حق کے سامنے اگر عقل اور قیاس کا استعمال کرتا ہے تو ایسے تمام لوگوں کا سلف کون ہوا؟ ابلیس، والعیاذ باللہ۔ تو سلف کہتے ہیں آگے جانے والے لوگوں کو۔ جب آپ نے یہ معنی سمجھ لیا تو میں آپ سے یہ پوچھوں کہ سب سے اچھے آگے جانے والے کون ہیں؟ وہ جو آگے گئے ان کو سلف کہتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب آپ ہی دیجئے کہ اس امت کا یا کسی بھی امت کا سب سے اچھا آگے جانے والا کون ہوتا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں کہ یہودیت میں، دین یہود میں سب سے اچھے آگے جانے والے کون ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پہلے متبعین، ان کے علماء جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق تھے، یہ یہود کے سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اگر آپ سے پوچھے کہ نصارہ کے سب سے اچھے جانے والے، نصارہ میں بہترین سلف کون ہوئے، تو کہیے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اولین حواریین، ان کے فالوورز یہ ہوئے۔ اور اگر آپ سے یہی سوال کریں کہ مسلمانوں میں سب سے بہتر آگے جانے والے کون ہوئے، تو بالکل جواب آپ کا سیدھا آئے گا کہ بہترین سلف، ہمارے آگے جانے والے اس امت کے سب سے بہترین سلف کون ہوئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی بہترین پیروی کی، عمدگی کے ساتھ پیروی کی۔ تو اب جواب آ گیا کہ اگر بولو سلف اور بولو سلفی تو گویا کہ سلف سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، تابعین اعظام، اتباع تابعین، ائمہ دین، محدثین کرام، اور وہ تمام لوگ قیامت تک آنے والے لوگ جو اسی پیٹرن پر چلتے ہیں جس پیٹرن پر صحابہ کرام چلے، اس منہج کو اختیار کرنے والے سب کے سب سلفی۔ نسبت ان کی کس طرف؟ سلف صالحین کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب یہ کہیں سلفی بولا جائے، کہیں اہل الحدیث بولا جائے، کہیں انصار السنہ بولا جائے، کہیں محمدی بولا جائے، کہیں اثری بولا جائے، سب کی نسبت حدیث کی طرف، حدیث رسول کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، صحابہ کرام کی طرف، سلف امت کی طرف، جنہوں نے قرآن اور حدیث کو اپنا منہج حیات بنایا۔ عام طریقے سے دنیا کی اکتشافات اور ایجادات میں جو چیز بعد میں آتی ہے وہ پہلے سے بہتر ہوتی ہے۔ کل تک مائک کی جس کمپنی نے مائک بنایا تھا، آج کا مائک اس سے زیادہ لیٹسٹ ہے، اور کل جو آئے گا زمانہ تو کل کا مائک اور اس سے بہتر ہوگا۔ یہ تو ایجادات اور اکتشافات کے اندر ہے۔ کل جو چیزیں ایجاد ہوئی آج اس سے بہتر یونیک آ رہی ہیں۔ جی پہلے موبائل آیا تھا تو اتنا بڑا موبائل آیا تھا، 1 کا موبائل ہوتا تھا، لوگ کہتے بھائی کون رکھے گا۔ اس کے بعد جیسے ایک ٹریڈیشن یہ آیا کہ بھائی چھوٹا موبائل، جتنا چھوٹا موبائل ہوگا اتنی اس کی قیمت زیادہ ہوگی۔ بہت منسٹر قسم کے لوگ چھوٹا سا موبائل رکھتے تھے، باقی سب لوگ 1 کا رکھتے تھے۔ تو اس طریقے سے آپ پھر دیکھیے موبائل کا سائز بڑھتا رہتا ہے۔ ہم یہ اصل میں کہنا چاہتے ہیں آپ حضرات کو کہ دنیا کی ایجادات کا کیا ہے، اس کا تعلق علم سے ہے۔
عقل سے ہے، تحقیق سے ہے، اکتشافات سے ہے، اختراعات سے ہے، ایجادات سے ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہی ہے، لوگوں کا علم اس میدان میں اوپر بڑھ رہا ہے، لہذا ہر آنے والی چیز پہلی گزری ہوئی چیز کے مقابلے میں اچھی ہوگی۔ لیکن چونکہ دین کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی سے ہے، لہذا جن پر وحی اتری اور جنہوں نے وحی الہی کو اترتے ہوئے دیکھا اور جنہوں نے صاحب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حدیث و قرآن کو سنا اور جن کی آنکھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور جنہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا اور جن کی نشست و برخاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، انہوں نے اس اسلام کو سمجھا اور اپنی عملی زندگی کے اندر برتا، قسم اللہ کی آنے والی امت اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہو سکتی، 10% بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ آنکھیں کتنی مبارک تھی، وہ کان کتنے مبارک تھے اور ان کے وہ اوقات کتنے مبارک تھے جو صاحب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے تھے، جنہوں نے اپنی مجلس میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ہے اور جیسے آپ نارمل ہوئے، وحی آنے کے بعد آپ کی کیفیت بدل جاتی تھی اور جب وحی کا سلسلہ بند ہوتا پھر آپ نارمل ہوتے، کاتبین وحی کو بلاتے، وحی کی آیات لکھواتے، جی بالکل جبریل سے سنا ہوا پہلی آیت جو لوگوں کے کان میں پڑتی تھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ تو بہترین سلف مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے لوگ جو عمدگی کے ساتھ صحابہ کے منہج کو فالو کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں سلفی۔ اب جو جتنا زیادہ ان کے منہج کو فالو کرتا ہے وہ اتنا بڑا سلفی۔ کہا بھی ناظم جمعیت جناب محمد اسلم خان صاحب نے کہ ہم لوگ اپنے کو یا کوئی بھی شخص کہتا ہے اہل حدیث، لیکن اگر اس کا طریقہ اہل حدیث کا نہیں ہے تو کئی کا اہل حدیث، اس کو کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ وہ اس لفظ کی توہین کرتا ہے، کیونکہ یہ اس لفظ کی نسبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، صحابہ کرام کی طرف۔ قسم اللہ پاک کی، جب بھی میں کسی شخص کو دیکھتا ہوں کہ اگر وہ کسی سلفی کو برا بھلا کہتا ہے، کسی اہل حدیث کو برا بھلا کہتا ہے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو اچھی سمجھ دے۔ یہ ہم کو نہیں گالی دیتا ہے، یہ نبی کو گالی دیتا ہے، یہ صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، یہ تابعین اعظام کو گالی دیتا ہے، یہ ائمہ اربعہ کو گالی دیتا ہے، یہ محدثین کرام کو گالی دیتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنا رشتہ انہی سے رکھا ہے۔ میرا عمل غلط ہے، ہم کو گالی دو، لیکن اگر سلفیت کو گالی دیتے ہو، اہل حدیثیت کو گالی دیتے ہو تو سیدھا یہ ہٹ کرتے ہو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اور ان کے منہج کی تائید اور توثیق کرنے والوں پر۔ میرے بزرگوں دوستو، ایک اور مثال دیتا ہوں کہ کیوں منہج سلف بہتر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پانی جس چشمے سے نکلتا ہے تو جہاں سے پانی ابل رہا ہوتا ہے وہاں کا پانی اور وہ پانی نالے کے ذریعے بہہ کر کے آگے جائے اور پھر وہاں آپ اس پانی کو لیں، دونوں پانی کی پیورٹی میں بہت فرق ہوگا۔ چشمہ سے جو پانی نکلا اس کو ذہن میں رکھیے کہ بالکل صاف شفاف آپ کو ملا، اور آگے جیسے جیسے وہ دور بہتا چلا گیا اس میں گدلا پن آتا گیا، گرد پڑتی گئی، میل کچیل گرتی گئی، مٹی سے آلودہ ہوتا رہا، بہت دور جانے کے بعد پانی انتہائی گدلا ہو گیا۔ لیکن جس وقت وہ چشمے سے ابلا تھا اس وقت وہ پانی بڑا شفاف تھا۔ صحابہ کرام کا دین اس لیے صاف شفاف ہے کہ چشمہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور سنت کی شکل میں ابلنے والا دین کا چشمہ انہوں نے وہیں سے اٹھایا تھا جہاں سے چشمہ ابلا تھا۔ بعد میں آنے والے لوگوں کے پاس اسلام 1400 سالوں کے بعد آیا۔ اب اگر کوئی اسلام کا ایڈیشن آج کا ایڈیشن پیش کرے، کوئی 100 سال پرانا ایڈیشن پیش کرے، کوئی 200 سال پرانا ایڈیشن پیش کرے تو یقیناً اس کے منہج میں خلل ہوگا، لیکن جو پیش کر رہا ہے صحابہ کرام کا مذہب اور مسلک پیش کر رہا ہے وہ بالکل نیٹ کلین ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ پیش کرنے والے کے اندر خلل ہو سکتا ہے، اس کے ذاتیات کے اندر، لیکن اس کے منہج میں کوئی خلل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ منہج ہے جس نے دین کو، شریعت کو اس کے اصل منبع سے لیا ہے، جہاں سے قرآن اور حدیث پھوٹا ہے وہاں سے لیا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے سلف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کیا ہیں، دین کے معاملے میں ان کی کیا حیثیت ہے، اور صحابہ کرام کیا ہیں اور ان کا ایمان کتنا ویلیبل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے
آئیے چند آیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں، چاہے مال فے ہو یا دین کا کوئی اور حکم ہو، جو کچھ بھی دیں، آیت اتری تھی مال فے کے تعلق سے، اموال بنی نذیر کے تعلق سے، جو بغیر لڑے بھرے حاصل ہوا تھا، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مال دیا۔ جو مال بغیر جنگ کے مسلمانوں کو حاصل ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور آپ کے بعد وہ بیت المال کا ہو گیا، وہ مال فے ہے۔ ٹوٹلی مال 100% اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور دنوں کو دینا تھا، دیا۔ تو اس میں کمی بیشی اور برابری کا کوئی معاملہ نہیں ہے، جتنا جس کو دے دیں وہ لے لو۔ یہ ہے آیت کریمہ کے نزول کا پس منظر۔ لیکن وما آتاکم، وما ما کلمہ عام ہے، جو کچھ بھی دیں، آیت کے نزول کا سبب کچھ بھی ہو، لیکن لفظ اگر عام ہے، کامن لفظ ہے، تو اس کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا ہے، عام ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی دیں، مال دیں، فرمان دیں، عمل دیں، کوئی سا بھی آرڈر کریں، فخذوہ، اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ ادروائز اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ فرماتا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ ہوئی، جو ہمارے سلف اول ہیں، سب سے پہلے سلف ہمارے آگے جانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو ہم اپنا پہلا سلف مان رہے ہیں، ان کی حیثیت، ان کی پوزیشن واضح کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی میرا نبی تم کو دے، جو حکم فرمائے اس کو لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز رہو، ورنہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، وہ سخت دردناک عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی علامت بتایا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تم سب کے لیے، پوری امت کے لیے، صحابہ کرام کے لیے اور امت کے آخری انسان کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنایا، کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے، تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر، ان کے اقوال و افعال کے اندر اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیکن کون مانتا ہے؟ وہ جو اللہ سے جنت کی امید رکھتا ہے، جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جس کو اللہ مطلوب ہوتا ہے، جس کو اللہ کی جنت مطلوب ہوتی ہے، اور جو اللہ کے عذاب سے بچتا ہے، ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ کیونکہ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو عمل کے پیچھے یہی دو فیکٹر ہوتے ہیں بنیادی طور پر، کہ آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، آپ ثواب کی امید رکھتے ہیں، جنت کی امید رکھتے ہیں، اس لیے آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اور جہنم کا آپ کو خوف ہے۔ اگر امید اور خوف کو نکال دیا جائے تو آپ سمجھیے کہ طائر کے، پرندے کے دو بازو آپ نے کاٹ دیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، اب یہاں منہج کی بات آئی، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم کو محبت ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بغیر محبت کی عبادت کدھر ہوگی؟ ہم کو جنت کی امید نہیں ہے اور نہ ہم کو جہنم سے خوف ہے، صرف ہم کو اللہ سے محبت ہے، اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم نے کہا غلط کیا آپ نے اگر ایسا کیا تو، اگر صرف محبت کی بنیاد پر عبادت کرتے ہیں تو بالکل غلط کرتے ہیں۔